سمجھ کے کہ پاکستان کا یہ حصہ جو کراچی کے ساتھ صرف 1 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے، 1 گھنٹہ بھی تب جو یہ پرانے راستے ہیں، اگر یہاں سے اچھا راستہ بنایا جائے تو میرا خیال ہے یہ 45 یا آدھے گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ تو یہ کراچی ہونا چاہیے، اس کو کراچی ایکسٹینڈڈ ہونا چاہیے، یہاں ہاسپٹلیں ہونی چاہیے، یہاں کالج ہونے چاہیے، یا یونیورسٹیز ہونے چاہیے، یا پانی کے فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ یا کتنے سالوں سے، جب سے 18ویں تدبیر میں نے دی ہے، میرا خیال ہے 15 سال تو اس کو ہو گئے ہیں، آپ کا بجٹ 4 دفعہ بڑھ چکا ہے، مگر وہ بجٹ کدھر نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا ہے، پتہ نہیں پھر ہمارے دوستوں کی جیبوں میں نظر آتا ہو تو آؤ، یہاں نظر نہیں آتا۔ مگر یہ ضرور آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے، فیڈرل پاکستان کی اندر فیڈریشن کی ذمہ داری اٹھاتی ہے، تو ہم ہب کو آگے بڑھانے کی، ہب کو آگے چلانے کی اور ہب کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی سنبھالیں گے۔ اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، کراچی کے انویسٹرز خود کر دیں، اگر صرف میں لا اینڈ آرڈر یہاں دے سکوں۔ میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ صرف ان بھولے بھٹکے دوستوں کو سمجھائیں جو بندوق میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو ہتھیار کا کام لیتے ہیں۔ وہ تو آپ ان کو بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، ہتھیار آپ 1 رائفل اٹھاتے ہو، وہ 500 اٹھاتے ہیں، وہ 500 کی تنخواہیں لیتے ہیں اور ڈبل تنخواہ لیتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی فوتگی ہوتی ہے تو کوئی بھانجا مرتا ہے، کوئی بھتیجا مرتا ہے، کوئی بہن کا بیٹا مرتا ہے، تو کیوں آپ ایسے طرف چلتے ہو؟ آپ چلو جمہوریت کی طرف۔ ہمارے ہاں پیپلز پارٹی میں بھی اختلاف تھا، بی بی نے جمہوریت کا علم سنبھالا، اور اس علم پہ چلتے چلتے وہ 2 دفعہ پرائم منسٹر بنی۔ انہی کے قدم نقشوں پہ چلتے ہوئے میں نے پرائم منسٹر بھی بنایا اور میں نے پریزیڈنٹ خود بھی بنا۔ یہ سب جمہوریت اللہ کے فضل سے کام کر سکتا ہے، وہ جنگ جدل میں نہیں ہوتا۔ اور میں آپ دوستوں کو کہتا رہا ہوں، پہلے بھی میں نے کہا ہے، یہ پہلے ہمارا قصور ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ سوچیں کیا ذاتی نہیں ہوئی، مگر پیپلز پارٹی نے کبھی ہتھیار کی بات نہیں، کبھی لڑنے کی بات نہیں، ہاں سڑکوں پہ لڑنے کی بات کی، جلسے کرنے کی بات کی، جلسے میں آنے جانے کی بات کی، دنیا بھر میں جمہوریت کے لیے جنگ کی، پاکستان میں جمہوریت کے لیے جنگ کی، اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اب بھی کوئی پرفیکٹ جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ سب صحیح جمہوریت نہیں ہے، مگر یہ آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ دوسرے ملکوں میں آپ دیکھو کہ بن کے بگڑ گئی ہے، تو یہاں تو ابھی بنی بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بلوچوں کا حق، آپ کی دھرتی کا حق، وہ سب آپ کو دلائیں گے، آپ کو دلوانا جانتے بھی ہیں۔ I love you too۔ تو یہ سوچ رکھنا کہ آپ کا حق کوئی لوٹ سکتا ہے یا کوئی لے جا سکتا ہے، یہ دھرتی کو کون لے جائے گا؟ یہ زمین ہماری کون لے جائے گا؟ کون ہم سے لے گا؟ تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو ہمت کرنی چاہیے، آپ ہمارے کینڈیڈیٹس کو ووٹ کریں، آپ الیکشن کے دن جمہوریت کو ووٹ کریں، پیر کو ووٹ کریں، اور یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ آپ کی بقا ہی جمہوریت میں ہے، بلوچستان کی بقا ہی جمہوریت میں ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کا دل ہے، تو اس میں ہب جو ہے وہ بھی دل کے ساتھ ساتھ
दिमाग का काम दे सकता है। सिर्फ दिमाग का काम कोई हक से ले या हक को समझे। मसला ये है, पाकिस्तान को इस्लामाबाद वाले समझने के लिए तैयार नहीं, और हर कोई समझता है कि वो पाकिस्तान के सोल्यूशन जानता है। पाकिस्तान के सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस जानती है, और जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्स। कि आपकी बनी हुई पॉलिटिकल फोर्सेस या बनाई हुई, क्या आप अब जो बनाने जा रहे हैं वो फोर्सेस ये नहीं समझे। आप कोशिश करके देख लें, सिर्फ जेन्युइन आपकी जो लीडरशिप है वो असर ले सकती है, समझ सकती है, देख सकती है। और इसलिए मैंने हकूक़ बलूचिस्तान दिया, इसलिए मैंने बलूचिस्तान से माफ़ी मांगी, इसलिए मैंने बलूचिस्तान के आते ही जितना हो सकता था वो काम किए। तो दोस्तों को मैंने समझाया, मैंने लोगों को जेलों से छुड़वाया, मैंने दुनिया में भर में लोगों को जेलों से छुड़वाया, और मैंने कहा, कोशिश की कि वो हमारे साथ दोस्ती करें और पाकिस्तान को दोबारा अपना मुल्क समझ के आएँ। मैं समझता हूँ कि आज भी इस पे काम करना ज़रूरी है, इन दोस्तों को वापस लाना ज़रूरी है, और आम गरीब का काम करना ये हमारी इबादत है। इस पे हम इबादत पे चलें और दूसरे काम छोड़ दें, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक दुनिया का अच्छा और खुद कफील मुल्क बन सकता है। तो आप दोस्तों से दुआओं से आपके लिए मैं दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह आपको खैर से रखे। आप दुआ करें कि अल्लाह पीपल्स पार्टी को हमें खैर से रखे। तो फिर दोबारा मुलाकात करें, और इंशाअल्लाह इस दफ़ा किसी हॉस्पिटल का संग बदियाद रखे या किसी कॉलेज का संग बदियाद रखे हब में, और उस मौके पर मैं यहाँ आऊँ और आपसे बातें करूँगा, आपको जैसा करूँ इंशाअल्लाह। फिर मिलेंगे। दुश्मन को उताए जामदास में बारी बलोचाना, उताए जामदास में बारी बलोचाना, दिला तीर बिका ले दुश्मन को